بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیزو اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے تیسرے گناہ گار کی بات کروں گا۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرشتوں نے عرض کیا شب قدر کے روز کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 4 شخصوں کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، سب کی مغفرت فرما دی۔ ان 4 شخصوں میں ایک کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ وہ شرابی، اور دوسرے کو بتلایا ماں باپ کا، والدین کا نافرمان۔ اور ظاہر بات ہے جو لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو رنج دیتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد سے اس کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ بھی ان کو اسی طرح سے تکلیف پہنچائے گی اور رنج پہنچائے گی، کیونکہ دنیا کا اصول چلا آ رہا ہے جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو بہرحال تیسرا شخص جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی، جو قطع تعلق کرنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو۔ قطع رحمی کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار سے تعلق ختم کرتا ہو۔ ناتا توڑنے والا جن لوگوں سے اچھے تعلقات ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ان سے تعلق ختم کر دینا، ناتا توڑ دینا، یا کسی کا خاص رشتہ ہے اس رشتے کو توڑ دینا، اس کو ناتا توڑنے والا کہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے اور یہ خبر سنانے کے لیے کہ میں یہ اطلاع دے دوں کہ شب قدر کون سے دن آتی ہے، تو فرمایا 2 شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو جھگڑا اتنی بری اور خبیث کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا وقت نہیں بتلایا اور اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ لہٰذا آپس کا تعلق، آپس کا جھگڑا، ناتا توڑنا، کسی سے حسد رکھنا، یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کو کرنے والا بہت ہی معمولی اور ہلکا گناہ سمجھتا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کرنا، کسی کو دیکھ کے جلنا، اگر کسی کا آپس میں تعلق اچھا ہے، اس تعلق کو دیکھ کے جلنا، اس رشتے کو توڑوا دینا، اس ناطے کو ختم کرا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور جو کام اللہ کو اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ شب قدر کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ضروری بات ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا اور اس کے خلاف کیا جائے تو اس کی بخشش بہت ناممکن ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص ایسا آئے گا جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے، اور ہم تو جانتے ہیں کہ مفلس کے بارے میں، چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ بتلاؤ مفلس کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم تو نہیں جانتے، یہ عرض کیا تو فرمایا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن سب کچھ اور بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اگر اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی،
کسی کی غیبت کی ہوگی اس کے مقابلے پر ان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، جبکہ اس کے نیک اعمال بہت سارے ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے پر جن کی حق تلفی اس نے کی ہوگی ان کو بلایا جائے گا، اور وہ سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی اپنی درخواست پیش کریں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے ہمارا حق مارا ہے اور ہمارے ساتھ بد سلوکی کی ہے اور ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہے، اور اس بات کا اللہ کو ہی علم ہوگا کہ اس نے اس شخص کی غیبت بھی کی ہے۔ لہٰذا جتنے حق اس کے اوپر ان لوگوں کے ہوں گے سب کے بدلے میں اس کی نیکی ان لوگوں کو دے دی جائے گی، اور اس کے بعد بھی اگر نیکی نہیں ہوگی اس کے بعد تو ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر رکھ دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو محترم حضرات اور دوستو، یہ بہت ہی بڑی بے انصافی کی بات اور بہت ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے کہ کسی کا ناطہ توڑے، کسی کی غیبت کرے اور کسی کے ساتھ قطع رحمی کرے۔ یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، اور جو چیز اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی اگر ایسا شخص ایسی برائی کرے گا تو محترم حضرات اور دوستو، دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ایسی خبیث عادتوں سے اور کسی کا ناطہ توڑنے سے، قطع رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔